رائٹ جی بخاری صاحب آپ اتفاق کر رہے ہیں اور یہ صاحب کی اس بات سے کہ غور ہوا ہے پنجاب میں -1 پر لیکن فیصلہ نہیں ہو سکا. بہت شکریہ آپ کا اسداللہ، آپ نے یاد کیا بڑی دیر کے بعد مجھے. اور یہ صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے میں ایک حرف سے بھی اختلاف نہیں کر سکتا. انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ بالکل صحیح سمت میں اور آپ کے سوال کے جواب کی اسپرٹ میں ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ پارٹی کا جو اتنا اسٹرانگ لیڈر ہوتا ہے، چاہے وہ بھٹو ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو اپنے اندر سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. باہر کے خطروں سے تو وہ نپٹ سکتا ہے لیکن اندر سے ہونے والی سازشوں سے نپٹنا بہت مشکل ہے. مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو، ہر 3-4 مہینے کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو اپنے آپ کو لائلسٹ ثابت کرنا پڑتا ہے عمران خان صاحب کا، اور وہ ایسے ایسے گمبھیر قسم کے بیان دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ ایک آپشن ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو -1 کہہ لیں یا ان ہاؤس تبدیلی کہہ لیں تو شاہ محمود قریشی نیکسٹ کینڈیڈیٹ ہیں. تو اس بیچارے کی جان کو عذاب بنا ہوتا ہے 3-4 مہینے کے بعد. وہ اس کے لیے وضاحتیں دیتے ہیں. لاسٹ بیان آپ نے ان کا اسمبلی میں سنا تھا کہ جس کی قطن کوئی ضرورت نہیں تھی، جس طرح سے وہ بھڑکے اور چمکے تھے. تو یہ بات بالکل اور یہ صاحب کی ٹھیک ہے اور یہ ان کے تجربے کی بنیاد پر بھی ہم ان سے اختلاف نہیں کر سکتے. لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے. یہاں عمران خان صاحب کو کسی اور سے ڈر ہے یا نہیں ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کے 5 پاور سینٹرز ہیں نا یہاں پنجاب میں، دیکھیے ایک تو یہ یاد رکھیے کہ یہ غوریہ صاحب بھی ہم سے اتفاق کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ گورننگ پنجاب از گورننگ 2/3 آف پاکستان. مطلب یہ ہے کہ وسائل بھی سب سے زیادہ ہے، اس کے پاپولیشن بھی سب سے زیادہ ہے اور انہیبیٹیڈ ایریا بھی بہت زیادہ ہے. ایگریکلچر بیسڈ ہے یہاں پر 80% اس کی. تو اس صوبے کو چلانے کے لیے پی ٹی آئی کے اندر 5 پاور سینٹرز ہیں. جہانگیر ترین صاحب خود بھی چیف منسٹر کے امیدوار تھے، اسی طرح شاہ محمود قریشی تھے، علیم خان صاحب تھے، چودھری سرور ہیں اور آل از پرویز الہی صاحب. جو فواد چودھری صاحب نے تو اپنا نام خیر وہ آلسو ریان میں خود سے ڈلوایا تھا نا، اس کو چھوڑ دیجئے. چودھری صاحب کا بہت بڑا ایک ریزن ہے جو ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ان کے وہ مانگے کہ ووٹ اگر وہ ایک طرف کر دیں تو پھر یہاں پر پنجاب کی حکومت پی ٹی آئی کی قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لہذا وہ ایک آٹومیٹکلی ہی بیکمز دی اسٹرانگسٹ کینڈیڈیٹ. اور بھی ہو سکتا ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی فائدہ ان سے لینا چاہتے بھی ہیں یا نہیں، کہ خدا نہ خواستہ جیسے پروفیسر سٹر نے فائدہ پہنچا دیا پنجاب میں فائدہ ہی نہ ہو جائے. بخاری صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں شاہد صاحب کے پاس آتا ہوں. پھر بخاری صاحب. جی میں بس صرف مختصر سی بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. سوال یہ ہو رہا تھا کہ یہ پریشرز کیا ہیں جو عمران خان صاحب کو ہر بار اس پہ غور کرنا پڑتا ہے. ایک تو میں نے عرض کی تھی کہ پارٹی کے اندر سے بہت سارے دھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ مطالبات بھی ہیں، شکایتیں بھی ہیں جو مختلف علاقوں کے جو ریجن کے لوگ ہیں جو ڈسٹرکٹس میں ہیں ان کو چونکہ کوئی یعنی نہ وہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کرا پا رہے ہیں نہ کچھ، تو اس لیے وہ شکایتیں بھی ہیں. دوسری طرف یہ کہ ایک تقاضا ان بھی لوگوں سے ہے جس کے بارے میں لوگوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ بھی ان سے شاید مسلسل تقاضا کر رہے ہیں کہ پنجاب کی لیڈرشپ کو آپ بدل لیجئے. لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے پریشرز کے باوجود، بار بار غور کرنے کے باوجود بھائی صاحب گئے کیوں نہیں؟ آئی تھنک دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اس کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں عوام الناس میں بھی ہیں، ہمارے بھی علم میں ہیں کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے پنجاب کے وہ تو کہتے ہیں وہ جادو ٹونے سے ملک چل رہا ہے اور اسی طرح پنجاب چل رہا ہے. پھر کوئی کہتا ہے کہ جی وہ جو تو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. لیکن میرا بڑا سوال بار بار پرفارمنس پر آتا ہے. خود پارٹی کے اندر سے بھی بخاری صاحب بار بار یہ کہا جاتا ہے اور فواد چودھری صاحب اور باقی لوگوں نے بھی اس پر کافی سوالات اٹھائے، یہ اپوزیشن کیا ایک نقطے پر متفق نہیں ہو سکی؟ اور اپوزیشن کو تو چھوڑیے، ایک ہی جماعت کے مختلف رہنما، اس سے تو اظہار ہوتا ہے کہ شاید قیادت کا فقدان ہے اور کوئی ایک لیڈرشپ نہیں ہے جہاں پر جو اس بات پر متفق ہو جائے کہ فریش مینڈیٹ چاہیے یا -1 چاہیے. ابھی مختلف بیانات میں نے آپ کو سنوائے. بخاری صاحب دیکھیے، میں اگر آپ اجازت دیں گے مجھے تو میں تو یہاں تک جاؤں گا کہ میرے خیال سے جتنا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پارٹی پی ٹی آئی جو ہے اس میں دھڑے ہیں، اس سے بہت زیادہ دھڑے مسلم لیگ نون میں موجود ہیں. بہت ساری باتیں اس حوالے سے کی جا سکتی ہیں، چاہے خواجہ آصف ہیں چاہے حسن اقبال ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں اپنی اپنی درفنتنیاں چھوڑتے رہتے ہیں اور آپس میں کوہیشن بھی نہیں ہے. یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس وقت کوئی افیکٹو موومنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پریشان نہیں کر رہی. دیکھیے ادھر تو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے وہ ساری عدالتیں بھی بھگت رہی ہے، صبح سے شام تک ان کی پیشیاں بھی ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کا بھی حال ہے. اصل ایشو جو ہے وہ اس وقت کی سیاست میں جو ہے وہ میرے خیال سے ابھی ہائی لائٹ پراپرلی نہیں ہو رہا. یہ سارا پریشر ان دونوں پارٹیوں کے گرد صرف ایک چیز پر لانے کے لیے ہے، وہ سینٹ میں جس طریقے سے
جو الیکشن جیتے تھے جو ہمارے اس وقت چیئرمین ہیں, اسی طریقے سے 18ویں ترمیم کا خاتمہ ہونا ہے. یہ یاد رکھیے, میں ذمہ داری سے آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے, دا پاور دیٹ بھی, میرے ساتھ اوریہ صاحب موجود ہیں, ارشاد عارف صاحب خود بھی بہت بڑے تجزیہ نگار ہیں, ہم ان کے خود قائل, اور وہ ہمارے لیے, ہم نے ان سے سیکھا ہے. میں چاہوں گا کہ اوریہ مقبول صاحب اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری سے بات کر سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے. آپ دیکھیے جو 2 ایشو کی بات کر رہے ہیں, وہ 2 ایشو کی بات نہیں ہے, NFC اور ریسورسز کی بات نہیں ہے. پریزیڈنٹ جو ہے وہ پاورفل نہیں ہے, پریزیڈنٹ یہاں پاورفل رہا ہے فار ایجز, فار ڈیکیڈز. اسی کے پاس 58(2) بھی تھا, وہی چیف آف آرمی اسٹاف کی پروموشن کرتا تھا, وہی سپریم کمانڈر بھی تھا, وہی تمام وسائل جو ہیں اس کو پھر ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا, چاہے وہ نیشنل فائنانس کمیشن تھا, چاہے کچھ بھی تھا. یہ جو دھڑوں میں بکھری ہوئی اپوزیشن ہے, کمزور سی بکھری جو اپوزیشن جو دکھائی دے رہی ہے, کیا کوئی اس طرح کی تحریک چلا سکتی ہے؟ دیکھیے وہ تحریک چلا سکتے ہیں کہ نہیں چلا سکتے, یہ تو ان کی کیپیسٹی پر ہے, چونکہ آج کل لیڈرشپ جو ہے وہ ہے وائر ہے, بالکل بکھری ہوئی ہے پتیوں کی طرح سے. ایک صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے صاحب کورونا کا شکار ہو کے نیب سے بچنے کے لیے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مریم نواز صاحب اب خاموش ہیں. تو ایسی صورتحال میں احسن اقبال صاحب سیالکوٹ سے یا ناروال سے آ کے جو تحریک چلائیں گے اس کی فیٹ کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. لیکن اس کا پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ وہ یہ نہیں کر سکتے, لہذا پنجاب میں all is well in the state of Denmark, nothing is well in Punjab. پنجاب کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, ہم جتنی مرضی اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لیں, ہم چاہے آنکھیں بند کر لیں شتر مرغ کی طرح سے, تو حقیقت نہیں بدلے گی. پنجاب کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہم نے یہاں پر ہینڈلنگ دیکھی تھی ڈینگی کی, آپ جتنی مرضی دشمنی کر لیں شہباز شریف سے, جتنی مرضی لان تان کر لیں, ان کی کرپشن کی بات کر لیں, جو مرضی کر لیں, لیکن ہم نے ایک پیٹرن دیکھا تھا, ہاؤ ٹو فیس اے چیلنج. یہ ریالٹیز ہیں گراؤنڈ کے اوپر, اس میں کسی کی طرفداری نہیں ہے. جو کورونا کے حوالے سے شروع ہو جائیں ڈاؤن دا لائن. بخاری صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, تو آپ کی مراد یہ ہے کہ جو تبدیلی کا وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا, یا پہلے سے بھی بدتر ہو گیا ہے؟ تبدیلی کا وعدہ تو صرف آپ کو یاد ہے, باقی تو پی ٹی آئی کو خود یاد نہیں کہ کسی تبدیلی کی بات انہوں نے کی تھی. خدا کے لیے نہ کریں اتنی زیادتی یار, ان کو یاد کرا کے کیوں آپ ان کو پریشان کر رہے ہیں؟ کیڑی تبدیلی جناب, کون سی تبدیلی بتائیں نا, کہاں آئی ہے تبدیلی؟ گیس سستی ہو گئی, بجلی سستی ہو گئی, روزگار ختم پورا ہو گیا. ایک نام تو لیں کوئی. جس حالت میں انہیں ملا تھا اس کا بدترین حالت ہے ہر سیکٹر آف لائف میں. میں ذمہ داری سے یہ بیان دے رہا ہوں, جس کا دل چاہے ڈیبیٹ کر لے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک قصور مزدار کا ہے, میں تو اس تبدیلی کے نعرے کی بات کر رہا ہوں جس کو لے کے پی ٹی آئی آئی تھی. وہ کہاں پر امپلیمنٹ ہوا ہے؟ جو ان کے صوبے ان کے زیر اثر ہیں پچھلے 2 سال سے, وہاں کوئی ایک ماڈل تو بتا دیجئے مجھ سے. میں ذمہ داری سے سوال کر رہا ہوں آپ سے اور اپنے دیگر ساتھیوں سے. میں اس کا کسی سے کمپیریزن نہیں کر رہا, لیکن انہوں نے تو انقلاب لانا تھا. میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں, غور سے سنیے گا, اور اوریہ صاحب آپ بھی اور ارشاد عارف صاحب یہ بھی تبصرہ کریں اس کے اوپر. جب کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی کہ جی اس حکومت نے کچھ نہیں کیا کشمیر کے حوالے سے, وہ الیکٹ ہو گیا 2 سال کے لیے ممبر جو ہے ٹیمپریری ممبر, تو جواب دیا گیا کیا وہ پہلے الیکٹ نہیں ہوتے تھے؟ 7 دفعہ وہ الیکٹ ہوا, 5 دفعہ ہم الیکٹ ہوئے. تو میرا جواب یہ ہے کہ ان 7 دفعہ میں نہ آرٹیکل 370A ریووک ہوا تھا, نہ آرٹیکل 51 ریووک ہوا تھا, نہ کشمیری 1.5 سال سے لاک ڈاؤن میں تھے. ہاؤ کین یو کمپیئر دا 2 سچویشنز؟ بالکل صحیح, یہ ہے ناکامی, یہ ہے تبدیلی کا بیڑا غرق. جی, لیکن اس میں ایک تو دیکھیں اوریہ صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت میں عمران خان نے ایک اپوزیشن کا کردار ادا کیا اور حکومت کو مہمیز دی کہ آپ کو جناب سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے, آپ کو کام کرنا پڑے گا. اور آج اگر حکومت سو رہی ہے, کام نہیں کر رہی, جیسے بخاری صاحب کہہ رہے ہیں, تو اپوزیشن کیا اس طرح سے پریشر گروپ کا کردار ادا کر رہی ہے, کر پا رہی ہے؟ دیکھیں, اتنی کمزور اپوزیشن کی موجودگی میں, اتنی کمزور اپوزیشن کی موجودگی میں اگر آپ پرفارم نہیں کرتے تو پھر بہت آپ پہ ترس آنا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بالکل اپوزیشن ہے ہی نہیں, کوئی اور چیز ہے. شروع میں آپ اتنا کھلا میدان تو کبھی کسی کو ملا ہی نہیں آج تک کہ آپ مطلب سمپل سی میجورٹی کے ساتھ بھی آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. ایک فرجائل میجورٹی کو کوئی توڑنے نہیں دیتا آپ کی.
یہ عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان 2 سال دیکھیں آج 2 سال تک ہم سوچتے تھے کہ عمران خان صاحب کچھ کر لیں گے، اور میں نے کئی دفعہ اس فکرے کو دہرایا بھی ہے کہ ہم نے یہ نیریٹو ہم نے بھی سمجھتے تھے کہ بنیادی طور پر کسی ملک کی تباہی کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے، سب سے بڑی وجہ جو ہے کرپشن ہوتی ہے، اور ہم اس پہ بلیو کرتے تھے. لیکن عمران خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کرپشن سے زیادہ بڑی چیز ناکامی اور نااہلی ہوتی ہے کہ آپ یعنی کرپٹ آدمی پھر تھوڑا سا سسٹم کو چلو کے بیساکھیاں لگا کے، کیونکہ اس کو چوری کرنی ہوتی ہے سسٹم سے، وہ چلاتا رہتا ہے. لیکن نااہل ڈرائیور تو اٹھا کے پرے مارتا ہے، وہ تو اس کو اپنا اس کو دیوار میں مار دیتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی کا ایک سیریس قسم کا سیشن بلانا چاہیے کہ ہم کیوں ناکام ہیں.